السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اس پیریڈ میں بہت سارے اسلامی بھائیوں کو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے بائی واٹس ایپ یہ پوچھا کہ حضرت، جو شخص قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا اسے بال اور ناخن کٹوانا چاہیے یا نہیں کٹوانا چاہیے؟ اور پھر اس کے بعد روزے کے تعلق سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے احباب نے بائی واٹس ایپ یا بائی انسٹاگرام انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اس مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے، اور روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اور کب سے کب تک روزہ رکھنا چاہیے، اور جو روزہ رکھتے ہیں اس کی نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور اس روزے کا ثواب کیا ہے۔ کہ اس مہینے کے روزے کے تعلق سے سارے سوالات کو آپ کو جاننے کا اگر انٹرسٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اور عید الاضحیٰ کے روزے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے کے حوالے سے ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک عبادت کرتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کا روزے کا ثواب، اس شخص کو 1 دن کے روزے کا ثواب اس کو 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ملتا ہے، اور جو شخص رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو 1 رات کے عبادت کا ثواب ہر شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک روزہ رکھتا ہے اور اس راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اس شخص کو دن میں عبادت کرنے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور جو شخص رات میں عبادت کرتا ہے اس شخص کو شب قدر کی رات کے ثواب کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی عبادت کرنے کو۔ اس ضمن میں اس سوال کو بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ حضرت ناخن یا بال یا داڑھی بنوانا چاہیے یا نہیں بنوانا چاہیے جو لوگ قربانی کرتے ہیں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا کرنا مستحب ہے کہ جس شخص کے نام قربانی ہونی ہے اگر وہ ناخن یا بال نہیں کٹواتا ہے تو اسے ثواب ہوگا، اور اگر کٹوا دیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص قربانی کا حامل نہیں ہوتا ہے، ہر شخص قربانی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے قربانی کا ثواب چاہیے تو وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک وہ اپنے ناخن بال کو نہ کٹوائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزے کی، تو 1 سے لے کر کے 10 تک تو میں نے آپ کو فضیلت بتا دیا۔ اب 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی ایک الگ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور عرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ مطلب عرفہ کے دن جو روزہ رکھے گا، وہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا وہ ایک روزہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو سمجھ جائیے کتنی بڑی فضیلت ہے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کو۔ اور
اب میں آپ کو اس کے ضمن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ایک روزہ رکھنا چاہیے یا 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا 1 سے لے کر کے آپ 10 تک روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 3 دن جو عید کا دن ہے، جو 3 دن ہے، وہ آپ 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس پیریڈ میں اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، 1 روزہ یا 2 روزہ یا 3 روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ جس کو جتنی طاقت ہے، اگر 1 روزہ وہ رکھ سکتا ہے تو 1 روزہ رکھے، 2 روزہ رکھ سکتا ہے 2 روزہ رکھے، 3 روزہ رکھ سکتا ہے وہ 3 روزہ رکھے، اپنی استطاعت کے مطابق وہ روزہ رکھ سکتا۔ ایسا کوئی متعین نہیں ہے کہ 1 ہی روزہ رکھے یا 2 ہی روزہ رکھے یا 3 ہی روزہ رکھے۔ اب بات رہی یہ کہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک جو روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت کیسے کریں، اور عرفہ کے دن کی روزے کی نیت کیسے کریں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 1 ذی الحجہ سے جب 9 ذی الحجہ تک کا آپ جو ہے روزہ رکھنے کی نیت کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں ذی الحجہ کے مہینے کے 1 تاریخ 1 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، تو اتنا بھی کافی ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کی نیت کا فنڈامنٹل یہ ہے کہ آپ جیسے کہ کل روزہ رکھنا ہے تو آج مغرب سے لے کر کے کل ظہر تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو اب نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ عربی میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت آپ اس طریقے سے کریں گے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر ذی الحجہ، اس طریقے سے آپ جو ہے نیت کریں گے۔ مطلب اگر آج نیت کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے کل کے دن اس مہینے ذی الحجہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اگر آپ کل کے لیے مطلب نیت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ آج ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آج ہی روزہ آپ رکھے ہیں تو آج کیسے نیت کریں گے؟ تو آپ کل کے دن کی جگہ آج کے دن اور ابھی جو ہے لگا دیجیے گا کہ نیت کی میں نے آج کی، نیت کی میں نے آج کی اور ابھی سے اس مہینے ذی الحجہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اس طریقے سے آپ نیت کر لیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو 1 روزہ سے لے کر کے 10 تاریخ 1 روزہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کے روزہ رکھنے کی نیت بھی معلوم ہو گئی، فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور سوال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معقول جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔